أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ توحید کے تعلیم، توحید پر باقی رہنے والے، توحید کے طریقوں کا اہتمام کرنے والے، اللہ کا خوف رکھ کر اس کو ایمان کے اعمال، دین اسلام کا طریقہ بتائے گئے طریقے پر باقی رہنا کہتے ہیں. قرآن کی ساری بتائی ہوئی باتیں قرآن کے سب سے پہلے شروع میں ذکر کر دیا گیا. ہدی للمتقین، قرآن کی جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کا فائدہ سمجھنے والے، اٹھانے والے، اس سے جڑنے والے یہ متقی ہوتے ہیں. جگہ جگہ تقوی اور متقیوں کا تذکرہ، پھر ان کے لیے ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، جس کا نام دیا گیا ہے جنت، اور جنتوں کی شکل میں عطا کرنے کا. یہ بھی ذکر ہے کہ بار بار ایسی جنتیں جس میں نہریں ہوں گی، نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی. یعنی آپ کو جو مقام کا تعین کر دے دیا جائے گا، جنت کا مقام، ہر گھر کے بازو سے یہ 4 نہریں ہمیشہ رواں دواں رہیں گی اس جنتی کے استفادے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے. یہ قرآن میں جگہ جگہ بار بار قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا تذکرہ ہے. اس سورہ محمد میں اسی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ تھوڑی وضاحت ہے، ترجمہ ہے. جو کہ ایک تو متقیوں کا ذکر کیا گیا، تمہیں متقیوں کے لیے ایک وعدے کا تذکرہ ہے جو جنت کا متقیوں کے لیے. تقوی کا صحیح مطلب ہے شریعت کے بتائے ہوئے تمام طریقوں کو اللہ کا حکم مان کر اس کو عملی زندگی میں اختیار کرنا. اس لیے کرنا کہ اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا، اس سے نفرت کرنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برا قرار دیا ہے، منع کیا ہے، رکنا ہے. یہ 2 فکر کو رکھ کر جو آگے بڑھتا ہے، یہ بڑھنے کا نام تقویٰ ہے. جو ایسا اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ پکا قطعی اس دنیا کے اندر اعلان کر دیتے ہیں، یہ عادتوں کے پر اپنی زندگی کو ڈھالو اور مطمئن رہو کہ تمہارا رب نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ وہ جنتیں عطا فرمائے گا. یہ تمہارا ہی حق ہے. تو متقیوں کے لیے جن جنتوں کے ہونے کا تذکرہ ہے، اس کی حالت، کیفیت اس سورہ میں بتائی گئی کہ وہ نہریں جو ہوں گی، کم سے کم 4 نہریں ہوں گی. اس میں ہر نہر کا ایک قسم کی، کئی ایک نہریں اس کے لیے پانی کی ہوں گی، صاف شفاف. وہ پانی ایسا ہوگا کبھی اس میں بو پیدا نہیں ہوگی، خرابی کبھی نہیں آئے. دنیا کا پانی چاہے فلٹر کر کے رکھو، کچھ بھی کر کے رکھو، اگر بند کر ایک مدت تک رکھ دیا جائے تو وہ پانی سڑتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے. اسی میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں. انسان کے لیے استعمال کے لیے فائدہ مند ہوتا نہیں. جنت کے اندر جو نہریں پانی کی ہوں گی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی، سڑنے کی، خراب ہونے کی کچھ بھی نہیں. بس اس کا تذکرہ اتنا ہے. ایک نمونہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے بواسطہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دے دیے ہیں. مکے میں زمزم کی نہر، زمزم کا کنواں
جو لاکھوں کی تعداد میں بھی سال کے 12 مہینے استعمال پر بھی نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ ختم ہوتا ہے۔ ایک انسان اس کو لے جا کر تجربہ کرنے والوں نے یہ بھی کیا، نہ صرف کانچ کی باٹل میں بلکہ ٹین کے ڈبے میں بھی کوئی 15 سال تک بھی بند کر کے رکھا، پھر جب کھولا گیا تو اس کی کوئی کیفیت بدلی نہیں، کسی قسم کی کوئی اس میں تبدیلی آئی نہیں۔ جنت کی نہروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پانی کی بتاتے ہیں، تو پھر انسان اس پہ نتیجہ نکالے تو گویا جنت کی نعمت کا ایک حصہ، اس کا ایک ہلکی جھلک نمونہ زندہ معجزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں باقی رکھا ہے۔ عقل مند غور و فکر کے کرنے والوں کے لیے کافی ہے، جس کے بارے میں وضاحت بھی پیش کر دی کہ جس نیت سے، جس ارادے سے تم اس کو پیو گے، تمہارے ارادے میں پختگی ہونا، یقین ہونا، تو یقیناً وہ کام ہوگا۔ اسلاف نے، کسی نے علم کی نیت سے پیا تو سب سے بڑے عالم بنے، کسی نے بیماری کی شفا کی نیت سے پیا، اللہ سے توجہ فرما کر یقیناً جو دوائیں کام نہیں کر سکی وہ پانی اس کے لیے کام کیا۔ بعض اپنے عقیدے کے طور پر آپ کو کتابوں میں یہ چیز نہیں بتاتے، نہ تاکید کرتے ہیں، تو بلکہ بعض لوگ اس پانی کو اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے وارثوں سے تاکید کرتے ہیں کہ خبر میں لٹانے کے بعد میرے چہرے پر، میرے کفن کے اوپر بھی یہ پانی چھڑک دینا۔ اس کی تعلیم تاکید تو نہیں ہے، پانی کا تو استعمال ہوتا ہے قبر کے اندر، اس پانی کی جگہ بھی یہ پانی کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر پیدا بھی ہوگا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے انتقال کے وقت پر غسل دینے کی تاکید کی، غسل دینے کے بعد عورتوں کو تاکید کی کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اطلاع دینا، ابھی کفن وغیرہ میں لپیٹنا نہیں۔ جب اطلاع دی گئی، آپ اپنے بدن مبارک پر جو چادر ڈالے ہوئے تھے وہ چادر دیا کہ اس چادر سے ان کا کفن کر دو، ان کے بدن کو ڈھانپ دو۔ تمام چیزوں سے تبدیلی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری اس چادر کی برکت سے میں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی عذاب یا دوزخ کی آگ چھونے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکت تھی، وہ نمونے بعد میں بھی جو آپ کے آثار رکھے تھے، یہ نمایاں طور پر اس کے نتیجے دیکھے بھی گئے، پائے بھی گئے، حقیقت بھی رہی۔ ام ایمن آپ کی باندھی تھی، اٹھائی، سنبھالی جب چھوٹے تھے، گھر میں تھے، موسم سرما میں، سختی میں آپ نے ایک لوٹی کی شکل جو رات کی تاریکی میں کبھی پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے رکھا تھا، تو ایک مرتبہ رات میں آپ نے اس میں پیشاب کر کے رکھا تھا۔ صبح نماز کے لیے نکلے، پھر آئے، آنے کے بعد اپنے باندھی سے فرمایا کہ وہ پلنگ کی وہ نیچے وہاں پر پیالہ رکھا ہوا ہے، وہ دراصل پیشاب ہے، جا کر اس کو پھینک کر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں رات میں اٹھی تھی، پیاس بہت لگی، پانی کی تلاش کی، میں نے پانی سمجھ کر پی لیا، ارادے کے ساتھ، غفلت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس قسم کا رہتا ہے، آئندہ سے احتیاط کرنا منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو تم نے پیا ہے، تم اپنی تمام زندگی بھر تم کو پیٹ کی کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، چنانچہ ویسا ہی رہے، وغیرہ ایسی تیسری چیزیں۔ الغرض جنت کے اندر متقیوں کو جو نہریں دی جائیں گی پانی کی، وہ پانی غیر آسن، سڑنے والا نہیں، وہ پیدا ہونے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ صاف شفاف۔ تالابوں کا پانی موسم گرما میں پانی کم ہونے پر خراب ہوتا ہے، اس پانی میں رہنے والی مچھلی بھی
کم پانی کی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے وہ بیمار رہتی ہے۔ لہذا اس موسم میں جو حکمت و تدبیر چاہنے والے احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے سے، سمندر والی مچھلی میں یہ خرابی نہیں ہوتی وغیرہ۔ وانہار، اسی طریقے سے کئی نہریں، ایک نہر کئی نہریں دودھ کی بھی ہوتی، اس دودھ کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں۔ دنیا کے دودھ کئی شکلوں میں بدل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یہ تبدیلی ہوگی نہیں۔ اسی طرح کئی نہریں ان کے لیے شراب کی دی جائیں گی، جس کے اندر پینے والے کے لیے لذت اور سرور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کی وضاحت سورہ صافات میں کچھ، سورہ واقعہ میں کچھ، کہ لا غول فیہا ولا یوزفون، سورہ واقعہ میں لا یصدعون عنہا ولا یوزفون کے ذکر سے جو دنیا کی جیسی شراب جو خرابیاں پیدا کرتی ہے، سکر پیدا کرتی ہے، سر کا درد پیدا کرتی ہے، عقل سے بے عقل کر دیتی ہے، وہ ساری چیزوں پاک شفاف ہوں گی۔ تو لہذا اس طرح ذکر کر کر قدرت نے جب منع کر دیا اس دنیا کے اندر کہ اس سے پوری طرح کرو، ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے عمدہ قسم کا ایک مشروب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں مہیا فرمائے گا۔ اسی طرح کئی نہریں ہوں گی اس کے لیے بالکل صاف شفاف، جس کو ہم آج کی اردو میں جو انگریزی لفظ کے ساتھ ہے ریفائنڈ شہد ہوگا، جس میں مور اس قسم کی کوئی چیزیں ملی ہوئی نہیں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان چند کو جہاں جہاں نہریں آ رہے ہیں تو نہروں کی تفصیل 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ پھر اس میں ذکر کی گئی چیزوں کی تفصیل احادیث میں بڑی طویل ہے، قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے۔ اتنے بڑے انعام کا ذکر کر کر ایک طریقہ توحید کے سبق پر خوف خداوندی پیدا کر کر انسان کو پوری رغبت کے ساتھ اپنے آپ کو مائل کرنے کے لیے کم سے کم اللہ کی نعمتوں کا خیال کرتے ہوئے اس طرف مائل ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بڑا درجہ، ان ساری چیزوں کی فکر کیے بغیر رب کو رب مان کر، رب کا حکم مان کر اس کے پر چلتے رہنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اور خاص بندے وَلَهُمْ فِيهَا، بلکہ ان تمام جنتوں کے لیے اس جنت کے اندر ہر طرح کے، ہر قسم کے پھل اور ہمیشہ رہیں، موسم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اس دنیا کے اندر انتظام فرماتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تعجب کر کے فرماتے تھے کہ اس وقت کی دنیا میں اس موسم میں وہ پھل کہیں بھی نہیں ملتا، آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ جبکہ آپ بیت المقدس کے ایک حجرے میں، حجرے سے آپ باہر نکلتی بھی نہیں۔ انہوں نے یاد دیا تھا جو 30 بارے میں سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں، میرے محراب تک پہنچ جاتا ہے، میں کھاتے رہتا ہوں۔ انہی کیفیتوں کو دیکھ کر تھے پیغمبر زکریا علیہ السلام کہ اللہ کے ایک بندی کے پر خاص مہربانی اور رحمت فرماتے ہوئے اس کا انتظام کر رہے ہیں، تو بوڑھے ہو گئے تھے، لاولد تھے۔ اب یقین اور بڑھ گیا آپ کا کہ جوانی فلاں قسم، یہ سارے کے سارے جو دنیا کے اسباب ہیں اس سے ہٹ کر بھی اگر قدرت کی جب مرضی ہو جاتی ہے تو عطا کر سکتی ہے، تو اس کا واسطہ دے کر آپ نے ایک لڑکے کی خواہش کی تاکہ اس خاندان نبوت اور تعلیمات نبوت کی کو باقی رکھے، اس کی تعلیم دیتے رہے۔ اس عنوان کے ذریعے سے آپ نے دعا کی تو آپ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کر آپ کو اولاد دی، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ فطری تقاضوں کے اوپر عمر کے ساتھ جڑا ہوا ہے سارے معاملات، لیکن قدرت کے منشے میں ان فطرت سے ہٹ کر قدرت کے مظاہرے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھو۔ اسی طرح وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، دراصل ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی جو کوتاہیاں رہیں گی جنتیوں کی، ساری کوتاہیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ سارے کے سارے انعامات جو ایمان اور ایمان کے لیے مشقت اٹھانے والے دنیا میں، ان کے لیے سب کچھ عطا ہوگا۔ لیکن ایسا جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جو دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اس کو پینے کے لیے انتہائی کھولتا ہوا ایسا پانی ملے گا
مجبوراً آخری صورت میں پیے گا، پینے کے ساتھ ہی اس کے اندر ساری کی ساری اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں گی، پھر وہ ہوں گا، پھر درست فوراً کی جائے گی، پھر پیاس لگے گی، یعنی بار بار اس تکلیف کے احساس کے ساتھ اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ دو کیفیت ذکر فرما کر کمن کیا یہ وہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ انسان کے کو خود ایک سوال یعنی آبجیکٹو ٹائپ پر تعلیم دی گئی، اب تم سوچو کیا یہ مقام چاہتے ہو یا یہ مقام چاہتے ہو؟ اس مقام کے لیے دنیا کی مشقت اٹھاؤ گے تو آج کی مشقت، آنے والا کل، آنے والی زندگی، دنیا کے بعد والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہوں گی، وہ رہیں گی تو ایسی رہیں گی، اب اس میں نہ تغیر و تبدیلی زندگی میں ہوں گی اور نہ تم مرنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ نعمتوں والے مقام کا تعین کے لیے مقام، اس کے لیے جد و جہد جو کرنا ہے اس دنیا کے اندر کرنا ہے، اس کے لیے کرتے چلو، دنیاوی آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے